أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل میں بہتر ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے تو کافر بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. اس سورہ ہود کی 7 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کا انتظام اپنی مخلوقات کے لیے کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کے لیے رزق کی ذمہ داری، اس کی کفالت اپنے اوپر رکھ لی ہے. اور اس آیت میں کائنات کی تخلیق، زمین و آسمان کے بنانے کے تعلق سے بات فرمائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اس کی توحید سمجھ میں آئے. اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اس کا کیا مطلب تھا؟ سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. خلق الارض فی یومین وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین فقضاہن 7 سماوات فی یومین. 2 دنوں میں بنانے کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دنوں میں ہم نے بنایا کہا وہاں پر. اس کے بعد آسمان کے لیے بھی کہا کہ اس کو 2 دنوں میں بنایا. فقضاہن 7 سماوات فی یومین، 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا، زمین کو 2 دنوں میں بنایا. اور پھر 2 دنوں میں کیا کیا؟ وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. 4 دنوں میں زمین بنانا اور زمین کی جو متعلقات ہیں اس کو قائم کرنا کے تعلق سے فرمایا. یہ کام 4 دنوں میں کیا گیا. زمین کو 2 دنوں میں، اور زمین اور اس میں پہاڑوں کو رکھنا اور زمین میں برکت رکھنا اور زمین کے ساری مخلوقات کے لیے رزق کا اور ان کی بقا کا انتظام کرنا، یہ بھی 2 دنوں میں ہوا. تو اس طریقے سے 6 دنوں میں یہ کام مکمل ہوا. آسمان سے مراد وہ علویات ہے جو اوپر کی جہت میں ہیں، اور زمین سے مراد وہ سفلیات ہے جو نیچے کی جہت میں ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ میں بنایا. اس کی مقدار جو لی گئی ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک. زمین و آسمان کے بننے کے بعد سورج کو جو طلوع ہوتا ہے اس سے جو ہے 1 دن کہا جاتا ہے. اس سے مقدار وہی ہے، مفسرین کی رائے ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو کن فیکون کا معاملہ ہے، ایک بار کہہ دیتے تو ہو جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ سب کچھ ہے، لیکن ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو تدریجاً بنایا. کائنات کو، زمین و آسمان کو آہستہ آہستہ 6 دنوں میں بنایا. یہ اس وجہ سے کہ انسان کا مزاج بھی ایسا ہی رکھا گیا ہے، سبب اور اسباب کو اختیار کرنا. تو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. پھر کیوں پیدا کیا گیا اس کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا. اس کا مقصد کیا ہے؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا مقصد اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ تم کو آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے. کائنات کی تخلیق کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے وہ امتحان، انسان کو امتحان گاہ میں کھڑا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد منتخب فرمائے جو عملاً
اپنے کو بہتر ثابت کر دکھائے اور پھر ان کو ابدی نعمتوں سے نوازا جائے۔ تو اس میں کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد انسان عمل کہا، عمل کرنے والے کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب انسان کو جو بنایا گیا ہے، جو تخلیق کی گئی ہے، تو اس کو یہاں پر یہ ساری نعمتیں دے کر چھوڑ دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایک وقت مقررہ کے لیے تم کو یہ نعمتیں دی گئی ہے، تم اس سے استفادہ کرو۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یہ ساری چیزوں کی بھی ضرورت تھی، اس سے استفادہ کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر، آخرت والی زندگی کی فکر کرتے ہوئے، اپنے خالق اور اپنے رب کو پہچانتے ہوئے، اس کی مرضیات کو جانتے ہوئے ویسا ہی عمل کرنے کی کوشش کرو، یہ کہا گیا۔ اصل یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے عمل کو دیکھا جائے، اور اس کو دنیا میں اس کائنات میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اس سے استفادہ بھی کرے، اپنے معاشی فائدے بھی اٹھائے، دنیا میں زندگی بھی گزارے، لیکن اسی میں لگا نہ رہے، بلکہ اپنے آخرت والی زندگی کی فکر بھی یہیں سے کرتا جائے، اور اپنے خالق اور اپنے رب اور اپنے مالک کا تعارف بھی اسی سے حاصل کرے، اور یہیں سے جانے کہ اس کی مرضیات کیا ہے، بس اسی کے مطابق اپنی زندگی کو اٹھا لے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، بتایا گیا ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ عمل کرنے والے انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اصل مقصد زمین و آسمان کا پیدا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں، اور عمل کرنے والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس میں کون سا انسان سب سے اچھا انسان جو ہوگا، جو اچھا عمل کرنے والا، تو ظاہر بات ہے انسانوں میں سب سے اچھے انسان اہل ایمان ہوں گے، جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ پھر اہل ایمان میں جو ہے اللہ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے سب سے اچھے انسان، اور ان میں سب سے بہترین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہوتی ہے کہ یہ ساری کائنات کو بنانے کا مقصد سید الانبیاء کے لیے ہے۔ سید الانبیاء کو جو بنایا گیا ہے، ان کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، یعنی سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والے، اپنے رب اور اپنے مالک کو پہچاننے والے، اس کا حق ادا کرنے والے جو ہیں، وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس میں جو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کو دیکھا جائے گا، وہ کون سا عمل ہے؟ ایسا ویسا عمل نہیں، بلکہ احسن عمل۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا، سورہ ملک میں بھی آئی کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہ زندگی کو آپ ایک کھلونا مت سمجھو، یہ کائنات ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے، بتایا گیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں انسان کو۔ تو اس میں بھی جو ہے بتایا گیا کہ تمہارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، احسن عمل فرمایا گیا۔ تو احسن عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو عمل صالح دیکھا جائے گا۔ جہاں جہاں پر جنت کا تذکرہ، جنت والوں کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر جو ہے یہ بات ضرور آتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح، تقوی پرہیزگاری والا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ۔ تو عمل صالح کون سا عمل کہلاتا ہے؟ وہ عمل نہیں جو اپنی مرضی سے کیا جائے، بلکہ وہ عمل جس کو کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، ہمارا مقصد ہو، اور وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کے حکم پر ہو، اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہو، کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ اور وہ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی مرضیات کے مطابق نہیں، کہ عمل اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل بیکار اور رائگاں ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں دنیا میں جو انسان کرتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے عمل، وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کا الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں کس طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کر کے دکھلائے، پڑھ کے دکھلایا ہے۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے کہا ہے، آپ نے پڑھ کر ہمیں دکھلایا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 2 کے بجائے 4 پڑھ لوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نافرمان ہو گیا ہے، وہ حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سنت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، 2 نہیں 4 پڑھ تو کہہ رہا ہے،
اور اس میں خلوص بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سنت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو یہ عمل صالح کی تعریف ہے۔ اب عمل صالح میں بھی جو ہے احسن عمل، احسان والا عمل کہا گیا، بہترین اعلیٰ درجے کا عمل۔ عمل صالح تو ہو گیا، اب اعلیٰ درجے کا کیسا ہونا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، ہمیشہ تمہاری عبادتوں میں بھی اور دیگر تمہاری زندگی کے احوال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سارا عمل احسن عمل کہلایا جائے گا، احسان والا عمل، بہترین اعلیٰ درجے کا عمل۔ تو یہاں پر یہی مطلوب ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تم کو، یہ ساری چیزیں دے کر پیدا کر کے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا یعنی تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوگا احسن عمل؟ یعنی بہترین عمل، اچھا عمل، کوالٹی والا عمل۔ کوانٹیٹی کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، زیادہ عمل، عمل کثیر کی بات نہیں ہو رہی۔ جہاں جہاں پر عمل کی بات آئی ہے، عمل صالح کی بات آئی ہے، روزہ، نماز اور دیگر عبادات وغیرہ کے سلسلے میں کہیں پر بھی آپ دیکھیے کہ کثیر نہیں آیا، سوائے ذکر کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا ذکر میں کثرت کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے طہارت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، زبان تربتر ہونے چاہیے اللہ کے ذکر سے، یہ کہا گیا ہے۔ لیکن دیگر چیزوں میں، دیگر عبادات میں زیادہ کے لیے مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، کثرت کا مطالبہ نہیں، بلکہ اعلیٰ، بہترین، اچھی کوالٹی والی چیز پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ سب سے بہترین عمل جو ہے کون کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا۔ تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کر کے دکھلایا ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق ہم کو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ عمل کر کے بتلائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے اس طریقے سے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے تعلق سے فکر مند ہیں، اس کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور ان کو نمونے کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو طے کریں۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارا عمل دیکھا جائے گا۔ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اور ارادے کے اختیار کی آزادی دے کر رکھی ہے دنیا میں، اس کو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اس کو اخلاقی ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی، اور خلافت کا بار اس پر ڈالا گیا، اور اس کے لیے جو ہے اس کو اختیارات دیے گئے۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اخلاقی ذمہ داریاں اور خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو بار ہیں اور جو اختیارات ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے کرتا ہے، عمل اس پر کس طریقے سے کرتا ہے، کس طریقے سے نبھاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے، یہ محاسب اعمال کی بات، جزا و سزا اور جنت و دوزخ، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ساری کائنات کا بنانا بیکار ہو جائے گا اگر کوئی ایسے خیالات رکھتا ہے، ایسا تصور کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اگر بے نتیجہ ہے کہہ رہا ہے کوئی کہ یہاں پر جی لو اور مر لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں، مٹی ہو جانا ہے، اگر یہ خیالات ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر یہ ساری کائنات، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ سب کچھ محمل، بیکار، فضول ہو جائے گا، یہ فعل عبث کہلائے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے خود بار بار فرمایا کہ ہم نے اس کو بیکار نہیں بنایا، ایک کھلونے کے طور پر نہیں بنایا۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک کھلنڈرے کا جو ہے گھروندہ ہے، یا اس کی ذات خود جو ہے، اس کا وجود ایک کھلونا ہے، کھیل لو اور ختم کر لو، تو یہ انتہا سے زیادہ بیوقوفی اور احمقانہ بات ہے اور تصور ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو لیجیے، وہ جو بھی کام کرتا ہے ایک مقصد کے تحت کام کرتا ہے۔
کوئی جو ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اور قابلیت حاصل کرتا ہے تو کس لیے کہ اپنی معاشی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرے، اچھی زندگی گزارے، اس کے لیے قابلیت حاصل کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، گھر بناتا ہے تو رہائش کا پیش نظر رہتی ہے کہ اس میں میں رہوں گا اور آرام، امن اور سکون کے ساتھ۔ سواری خریدتا ہے تو اس میں پھرنے کے لیے سواری خریدتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے ادھر سے ادھر جاؤں گا۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ایک مقصد، بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا انسان۔ تو پھر یہ ایک ساری کائنات بے مقصد بنا دی گئی ہے۔ کتنی بیوقوف اور احمقانہ خیال اور تصور ہے جو ایسا سوچ رہے ہیں۔ بڑے بڑے دانشور بھی آج یہی سوچ رہے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کائنات ایسی ہی ہے، بس جو چاہے کر لو، زندگی گزار لو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایسے ہی لوگوں کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، بس یہیں پر جی لو، یہیں پر مر لو، سب کچھ کر لو، ایک ہی بار ملا ہے، جو چاہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس یہیں پر جئیں گے، یہیں پر مریں گے۔ یہ تصور ہے بہت سے لوگوں کا آج، اکثریت کا۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، سورہ قیامہ میں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں، زبردست اختیارات اور مخدوم کائنات بنا دیا گیا، اشرف المخلوقات بنا دیا گیا، ساری مخلوقات کے اوپر حکمرانی ہے اس کی، اس کے باوجود اس کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں تھوڑی سی چیزیں دینے کے بعد پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، آنسریبل بنایا جاتا ہے اس کو کہ تم نے یہ کہاں پر استعمال کیا۔ کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، کچھ عہدہ اور منصب دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر والا باس اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کہاں پر استعمال کیا، یہ کام تم نے کیا یا نہیں کیا۔ تو پھر کائنات میں اتنی ساری نعمتیں، سب کچھ دیا جانا اور پھر اس کے بعد نہیں پوچھا جانا، یہ کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں، کیسی بیوقوفی کے خیالات ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والے آج اکثریت ہیں دنیا کی، اسی لیے سب کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون 18ویں پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے، کیا انسان یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو بیکار پیدا کر دیا گیا ہے بس ایک کھلونے کے طور پر ہم نے، اور کیا اس کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے، جواب دہی نہیں ہے، محاسبہ اعمال نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھ رہا ہے؟ ایسا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جواب دہی ضرور ہے، یقیناً ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی جواب دہی یہاں پر ہوتی ہے، ذمہ داری اٹھانا پڑتا ہے انسان کو۔ اگر کوئی چیز لے رہا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ذمہ دار بن جاؤ، تم کو ہم نے خلافت کا تاج پہنایا ہے، اور تم کو یہ ساری کائنات تمہارے سامنے ڈھیر کر دی ہے، سب کو مخدوم کائنات بنا دیا ہے تمہارے لیے، تم کو ساری چیزوں کی جو ہے تم استعمال کرتے ہو، ساری نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، ہم نے اکرام بخشا بنی آدم کو اور اس کو سواریاں دی بحر و بر کی، اور اس کو بہترین اعلیٰ درجے کا رزق دیا، ہر قسم کا رزق کھاتا ہے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں دی گئی؟ دینے کے بعد جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، آزمائش اور امتحان چل رہا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے پیدا کر کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس جی لو جیسے چاہے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر روک کر بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ آج تم کو آزادی دی گئی ہے تو آج تم جو چاہے کر لو، لیکن کل تم کو جا کر جواب دینا ہوگا، یہ سمجھ کر اپنی زندگی گزارو۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہا گیا کہ اگر تم کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، تو کافر بول اٹھتے ہیں یہ تو سری جادوگری ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تیاری کرو کل کے لیے، محاسب اعمال کے لیے، فکر کرو، آخرت کی فکر رکھ کر زندگی گزارو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مذاق ہے، اور مذاق بنا لیتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ یہ سحر جادوگری ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ممکن ہے اور یہ ہونا ہی چاہیے، اور یہ ہو کر رہے گا، یہ بتایا گیا ہے، اس کے بغیر اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تم کو جانا ہے اپنے رب کے پاس، اور پھر جا کر وہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، اس آیت میں جو ہے تقاضا کیا گیا ہے تمام انسانوں سے کہ تم اپنی زندگی اس طریقے سے گزارو کہ تم اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارا رب کے دربار میں جانے کے بعد
تم کو وہاں کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔